پہلی ذوالقعدہ کو روزہ رکھوں گا، اس نے دن اسپیسیفائی کر لیا، رائٹ؟ دو طرح کی روزے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی، بلکہ کئی طرح کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو کہ اس دن کے ساتھ، وہ دن روزے کے ساتھ ہی مخصوص ہے، مثلا رمضان، رمضان روزے کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اس دن ہر مسلمان، عاقل بالغ مسلمان کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر وہ بیمار نہیں ہے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، یعنی بیمار ایسی بیماری جس میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ایسا روزہ، اچھا کوئی اور مثال دیں اس کے علاوہ کوئی؟ یہ تو رمضان کی تو بہت آبویس ہے، کوئی اور کیا خیال؟ نہیں وہ تو روزے کا دن تو نہیں، وہ تو مرضی ہے نا آپ کی۔ ہاں، اگر کسی نے نظر مانی ہو، لیکن نظر یہ مانی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مثال کے طور پہ میں پہلی ذوالقعدہ کو روزہ رکھوں گا، اس نے دن اسپیسیفائی کر لیا، رائٹ؟ دن اسپیسیفائی کر لیا۔ اب وہ جو دن، نظر، اللہ کے نام کی نظر ہی اس کے اوپر واجب ہو گیا، اس کو رکھنا ہے پہلی ذوالقعدہ کا روزہ۔ اگر اس نے ایسی نظر مانی جس میں اس نے اسپیسیفائی کیا دن کو، اس دن رکھنا ہے۔ اب یہ دن اس کے لیے روزے کا ہی دن ہے۔ ہاں، اور کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ بھی چوائس ہے، کوئی رکھنا چاہے رکھے، نہیں رکھنا۔ انہوں نے کہا 9-10 محرم، وہ 9-10 محرم اچھا ہے روزہ رکھنا، مستحب ہے روزہ رکھنا، لیکن لازم تو نہیں ہے۔ جو نہیں رکھنا چاہتا اس کو گناہ تو کوئی نہیں ہوگا، جس میں لازم ہے روزہ ہی رکھنا ہے اس دن۔ تو بیسیکلی یہی دو آ رہی ہے نا ذہن میں، رمضان کا روزہ رکھنا اور نظر معین، یعنی خاص وہ دن آپ نے خاص معین کیا ہوا ہے، تعیین کی ہوئی ہے، اس کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اس روزے کے لیے۔ ایسے روزوں کی نیت آپ مڈ ڈے تک کر سکتے ہیں، یعنی دن کا میجورٹی حصہ نیت کے ساتھ گزرے، ان ادر ورڈز، ٹھیک ہے؟ اکثر کل کے حکم میں آتا ہے، فقہ کے اندر ایک اصول ہے کہ اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن یہ تبھی ہے جب وہ دن روزے کا ہی ہے، یعنی اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا تھا، لیکن ایک شرط ہے اس میں، اور شرط کیا ہے کہ اب تک، یعنی مثال کے طور پہ کوئی سوتا رہ گیا، اس کی آنکھ ایسی گہری لگی کہ اس کو آنکھ کھلی صبح 9 بجے، وہ آنکھ کھولی، اوہ آج تو روزہ رکھنا تھا، تو میں فجر سے پہلے میں نے کوئی نیت ہی نہیں کی، نہ کچھ کھایا پیا، لیکن یہ روزے کا ہی دن تھا، لیکن چونکہ یہ مڈ ڈے سے پہلے اگر اس نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، یعنی روزے کی جو روزے کے لوازمات ہیں اس کو اگر اس نے پورا کیا، تو پھر ایز لانگ ایز اس کی مڈ ڈے سے زیادہ نیت ہو تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو انسپیسیفائڈ روزے ہوتے ہیں، مثال کے طور نفل کا روزہ آپ نے 9-10 محرم کا، 9-10 محرم چوائس ہے، رکھنا چاہے رکھیں، نہیں رکھنا چاہے نہ رکھیں۔ جو نفل روزہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی یہی حکم ہے، نفل روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہر روز نفل روزے کے لیے اسپیسیفائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر روز نفل روزے کے لیے اسپیسیفائڈ ہے۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ آج بھی میں روزہ رکھ سکتا تھا، کل بھی رکھ سکتا ہوں، پرسوں بھی رکھ سکتا ہوں، 5 دن نہیں رکھ سکتا، وہ میں نے بتا دی کون سے 5 دن نہیں رکھ سکتے، باقی ہر روز میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ تو اگر نفل روزہ رکھنا ہو تو اس کے لیے بھی میں مڈ ڈے سے پہلے نیت کر سکتا ہوں، ایز لانگ ایز میں نے اس وقت تک مڈ ڈے سے پہلے کچھ کھایا پیا وغیرہ نہیں۔ البتہ وہ روزے جو کہ اسپیسیفک روزے ہوتے ہیں، نفل نہیں ہوتے، مثلا قضا روزے، قضا روزہ یہ قضا ہے نا، وہ تو فرض روزے کو میں کہیں اور دن رکھ رہا ہوں جو میں رمضان میں نہیں رکھ پایا یا رکھ پائی، تو وہ روز۔ اور کوئی بتائے، اور کوئی مثال؟ ہاں، نظر غیر معین، یعنی نظر تو مان لی لیکن میں نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ پہلی ذوالقعدہ یا 5 شوال، رائٹ؟ تو وہ ہے نظر، لیکن وہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ ایک مثال ہو گئی۔ اور کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ کفارے کا روزہ، کفارہ بھی لازم ہے، رائٹ؟ تو یہ نفل نہیں ہے۔ ایسے روزے جو کہ واجب ہوتے ہیں رکھنے لیکن کسی دن کے ساتھ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتے، وہ دن اس واجب روزے کا نہیں ہوتا،
ایسے روزوں کی نیت مجھے فجر سے پہلے کرنی ضروری ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنی ضروری ہے، ٹھیک؟ تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، ریکیپ کرتا ہوں کہ وہ دن جو کسی خاص روزے کے لیے ہی ہیں ان کی نیت مڈ ڈے سے پہلے کر لیں تو ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز روزے کے سارے لوازمات پورے کیوں. اور نفل روزے کے ساتھ بھی یہی ہے، وہ بھی اسی پرنسپل کے تحت جاتا ہے کہ ہر روز ہی نفل کے لیے سوائے 5 دن کے، تو وہ بھی اگر مڈ ڈے سے پہلے نیت کر لوں تو ٹھیک ہے. لیکن ایسا روزہ جو اسپیسیفک روزہ ہوتا ہے اس کی نیت کرنے کے لیے، اور وہ دن اس کے لیے خاص بھی نہیں ہوتا، ہم نے کچھ مثالیں دی، اس کی نیت ہمیں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنی لازم ہے، ٹھیک؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے، اور وہ ٹاپک ہے رؤیت ہلال کا، مون سائٹنگ کا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو رؤیت کے ساتھ، روزے ختم کرو یعنی عید الفطر کرو رؤیت کے ساتھ. رؤیت کا مطلب چاند دیکھو. اور فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اور اگر تمہارے بادل آ گئے، اوور کاسٹ کنڈیشن ہو گئی، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، یعنی 30 روزے رکھو. تم 29 کو روزہ چاند نظر آ سکتا تھا، اوور کاسٹ تھا، نہیں دیکھ سکے، تو پھر 30 دن پورے کر کے پھر عید کرو. اس کے بارے میں ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کچھ سالوں سے کہ اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے تو وائی ناٹ کیلنڈرز کیوں نہیں؟ نماز کے بھی تو کیلنڈرز ہوتے ہیں، تو پھر لونر ایئر کے کیلنڈر کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ ہم اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی نیو مون کی برتھ کب ہوگی، القمر الجدید کب ہوگا، اور وہ کس پروبیبلٹی آف سائٹنگ کس جگہ پہ کس دن ہوگی اور کتنے % ہوگی، تو کیوں نہیں؟ لیکن اس کا جواب اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر ہے. ایکچولی کیا ہے؟ پروبیبلٹی آف سائٹنگ کتنے % کس جگہ ہوگی. میں ابھی آنے سے پہلے یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ویدر فور کاسٹ کیا ہے، تو مجھے اگلے 7 دن کی فور کاسٹ چاہیے. میں دیکھ رہا تھا ٹیمپریچر سردی کتنی ہے، میں کپڑے اس کے حساب سے رکھوں. تو دیکھا تھا کہ سارے کا سارا جو میرے ایک ہفتہ تھا اس میں اوور کاسٹ کنڈیشن تھی، بادل ہی بادل تھے، اور ماشاءاللہ کل بھی سورج نکلا، آج بھی سورج نکلا، اور ٹیمپریچر بھی تھوڑا سا چلا گیا، اوپر چلا گیا. تو اس کا مطلب وہ جو پروبیبلٹی تھی، پاسبلٹی تھی کہ بادل ہی رہیں گے پورا ہفتہ، تو پروبیبلٹی اور پاسبلٹی، وہ پروبیبلٹی اتنی رہی نا، مطلب کم ہوگی پروبیبلٹی یا ختم ہی ہوگی. بالکل اسی طریقے سے چاند کی جو پوری نظر آنے کی جو ایکویشن ہے وہ ایک پروبیبلٹی ہے، اس کے اوپر ابھی تک سائنٹسٹ 100% نہیں پہنچ سکے ایز اپوز ٹو سورج.